बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। इसमें सबसे अहम इशू है जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी का। जज साहब को लाहौर हाई कोर्ट की एक इंतज़ामी कमेटी ने बरतरफ़ कर दिया और उनके बरतरफ़ी के पीछे उनका मिसकंडक्ट साबित हुआ है। अब उन्होंने जो फ़ैसले किए थे उन फ़ैसलों की अब क्या कानूनी हैसियत रह गई है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसे इज़हार तशक्कुर के तौर पर मना रही है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जो हैं वो सरबसजूद हैं कि जी उनकी वो सुरखरू हो गए हैं और उन्होंने जो है वो ये जो पूरा नैरेटिव था पिछले 2 साल हमने देखा कि उनके साथ नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर ये बात की और मीडिया के साथ भी ये बात करते रहे कि उनके साथ ज़्यादती की गई है, उन्हें निकाला गया है और वो हमेशा ये पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला गया। उसके पीछे फिर इसका पस मंज़र ये है कि फिर एक वीडियो आई और उस वीडियो के बाद जो है वो आज अरशद मलिक साहब जो है वो अगर बरतरफ होते हैं तो फिर उनके फ़ैसलों की कानूनी हैसियत क्या है। 2 फ़ैसले बड़े अहम, दो रेफरेंस थे उनके। अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस था, इसमें नवाज शरीफ साहब को उन्होंने 7 साल कैद सुनाई थी और दूसरा फ्लैगशिप रेफरेंस था, इसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था। अब बरी करने वाला रेफरेंस उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठेगा और अल अज़ीज़िया के अंदर अगर 7 साल कैद थी तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए, फिर वहाँ आसिफ सईद खोसा साहब ने जो है वो इसका फ़ैसला एक बार फिर लिखा और उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो इस फ़ैसले को देखे, इसको कलअदम भी करार दे सकती है, वो इस फ़ैसले को जो है वो एक बार फिर से मामलात को सुनने के बाद इसका जायज़ा भी ले सकती है। जज साहब ने फिर बयान हल्फी एक दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बयान हल्फी उसको एतराफ़ जुर्म जो है वो कंसिडर किया गया है और अगर एतराफ़ जुर्म कंसिडर किया गया तो उसकी रोशनी के अंदर फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर सदारत 7 रुकनी ये इन कमेटी थी, इसने जो है उनको बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी पहलू के ऊपर बात करेंगे। दूसरा फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई सदारत 7 रुकनी ये कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर इन कमेटी थी, इसने जो है उनको बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई रुकनी ये सदारत 7 इन कमेटी थी, इसने जो है उनको बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई रुकनी ये इन कमेटी थी, इसने जो है उनको बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी सदारत 7 कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई रुकनी ये इन कमेटी थी, इसने जो है उनको बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी सदारत 7 कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई इन कमेटी थी, इसने जो है उनको सदारत 7 बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई इन कमेटी थी, इसने जो है उनको सदारत 7 बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई इन कमेटी थी, इसने जो है उनको सदारत 7 बरतरफ कर दिया। इसके कानूनी ये इंतज़ामी कमेटी थी कोर्ट कासिम खान साहब की ज़ेर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई इन कमेटी थी, इसने जो है उनको सदारत 7 फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई सदारत 7 फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई सदारत 7 फिर ये इंतज़ामी कमेटी थी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई सदारत 7 ज़िलों के नहीं हैं जहाँ से पीटीआई के लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो पूरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और हमारी रीत रिवायत वो नहीं है जो इन लोगों की थी पिछले 10 साल। मुझे याद है कि लाहौर से सिर्फ मुराद रास और शफकत महमूद साहब सीट जीते थे और इन्होंने 1% डेवलपमेंट का उनको नहीं दिया। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर आप एक हल्के से जीत के आते हैं
تو آپ کو عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے، اعتماد کا ووٹ دیا ہے، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ فرض ہے کہ آپ اس کو حل کریں۔ تو اگر کچھ لوگ باقی پارٹیز کے جا کے سیاسی حلقوں کے اندر کیا برائی ہے؟ کیا آپ لوگوں کی جماعت شہباز شریف صاحب سے ملا کرتی تھی جا کے؟ دیکھیں بہت دفعہ ڈیولپمنٹ فنڈز تو ہم نے اپنا کیا سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب سے کیا سندھ میں مراد علی شاہ صاحب سے آپ کی تحریک انصاف جا کے ملتی ہے؟ یہ اپنی ان کی ثوابدید ہے، اگر وہ چاہیں اگر بلائیں۔ سیاست میں اسے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ نہیں، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے اس میں۔ اپنا پلڑا بھاری کرنے کے لیے آپ دوسرے ارکان کو اپنی طرف جھکاؤ کر رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کے اپنے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، جب یہ ان کی حکومت تھی تو وہ اتنے نالا تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے کبھی نواز شریف کو، ہم سے ملاقات ہی نہیں ہے، ایک سال وہ کرتے ہیں۔ تو اب بھی انہوں نے یہی حال کیا ہے کہ جب آپ کسی کو امپورٹنس ہی نہ دیں، کسی کو آپ خاطر میں نہ لائیں، اور صرف آپ ایک شریف خاندان اپنے اثاثوں کی وجہ سے پورے داؤ پہ لگا دے پارٹی، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ یہ برداشت کریں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں، آپ کی جماعت کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے ملیں یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے اب جا کے ملیں؟ دیکھیں اگر اپوزیشن ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ملنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن سیاسی بنیادوں پر ملنے پہ کویسچن اٹھتا ہے۔ کیا کویسچن ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کرٹسی کال پے کی ہے تو اس سے کوئی بات نہیں ہے، آپ کو سب کو پتا ہے کہ جی ہماری جو پارٹی افیلیشن کس کے ساتھ ہے۔ کرٹسی کال سے مراد پتہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، سنیں عظمیٰ صاحبہ میری عرض سنیں، عثمان بزار صاحب سے اپوزیشن لیڈر ملاقات کریں، وزیر اعظم عمران خان سے آفیشلی اپوزیشن لیڈر ملاقات کریں۔ آپ لوگوں نے تو ایک ملاقات آفیشل ملاقات نہیں کی ابھی تک۔ تو یہ کرٹیسی کال ہے۔ آپ عثمان بزار صاحب کے پاس اگر یہ لوگ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اپنی حکومت جو ہے، ہمارے جو چیف منسٹر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں۔ اچھا پھر اس کو یوں دیکھا جائے، سنیں پھر اس کو سنیں مسائل ہیں، سنیں اس کو پھر یوں دیکھا جائے کہ آپ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان کے اندر یا پورے پنجاب کے اندر آپ مسائل حل نہیں کر رہے، آپ سلیکٹڈ مسائل حل کر رہے ہیں، سلیکٹڈ جو ان کے پاس جاتا ہے، جو آپ کو ملتا ہے آپ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ ساری عوام آپ کے لیے ایک جیسی نہیں ہے؟ ساری عوام، اب آپ دیکھیں ہم نے اگر جو نون لیگ کے حلقے ہیں وہاں پر بھی کام کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ پورے پنجاب کا ہے۔ 65 ارب جو ہے اس سے ہم نے پورے احساس پروگرام کے ذریعے جو ہیں وہ 12 ہزار جو ہے وہ تو ٹوٹل 144 ارب ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی سیاسی اس میں مقاصد نہیں تھے۔ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا کوئی۔ نادرا کا ڈیٹا تھا، عظمیٰ صاحبہ چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، اگر وہ ضرورت مند تھے، وہ پاورٹی لائن کے بلو تھے، ان سب کو عظمیٰ صاحبہ اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے۔ مجھے آگے بڑھنے دیں، منور انجم صاحب کے پاس مجھے جانے دیں۔ منور انجم صاحب آپ سینئر رہنما ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جا کے سی ایم سے، موجودہ حکومت کے لوگوں سے جا کے ملاقات کریں اور اپنا جھکاؤ ان کی طرف کرنے کی کوشش کریں، یہ جسٹیفائڈ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو انہیں وثاقیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت خاصی کمزور فوٹیج پہ آ چکی ہے۔ جب کمزور فوٹیج پہ حکومتیں آتی ہیں تو پھر ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط کریں، کچھ لوگوں کو ملائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ بلاک کیا تھا پیپلز پارٹی نے اور میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جو ہے جان کی قربانی دے کے، وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت نے اس ہارس ٹریڈنگ کا راستہ دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے کیونکہ آئین میں ترمیم کر یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے اندر 20 سے 25 لوگ اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دیکھیں جی، حکومت کے ساتھ رابطے میں بالکل ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو آپ کے لوگ چاہ رہے ہیں، سنیں، لیکن یا تو ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہے،
یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جو بات پہلے آپ نے کی کہ کیا اپنا یہ لوگ تحریک انصاف کے لوگ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ سندھ میں ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ سندھ کی حکومت اور مراد شاہ کی حکومت بہت مضبوط ہے، اس لیے ان کو وساکیوں کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہاں پہ وہ اس طرح کی کوئی نہ تو ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، نہ کوئی ہم لوگ. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف نے کافی دفعہ کوشش کی اور بڑی دفعہ انہوں نے اوپنلی یہ بات کی کہ ہم وہاں پر گورنر آئل لگانا چاہتے ہیں، ہم وہاں گورنر کے ذریعے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے جو حرکتیں کی وہ جا کے وہاں جا کے انہوں نے جو اپنا لاڑکانہ میں چلے گئے اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں کیا. دیکھیں ہم تو پہلے کہتے تھے، ابھی میری بہن نے یہ کہا کہ جی وہ سب کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو کیا وہ عمران خان سب کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ کیا اب ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی سب کو لے کے چلے؟ کیا وہاں پہ تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے؟ کیا وہ